دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ عمران منظور کلاس سامعہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مختصر حمد و ثناء تعریفات اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہے، اس کے بعد بے شمار درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ بھائیوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز تہجد، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی اہمیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو کہیں پر فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، تو کہیں پر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تہجد کی نماز اتنی بہت بڑی عظیم اور اتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ جو عظیم اور بہترین نماز ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخری آسمان پہ نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خود اعلانات کر رہا ہے، خود اعلان کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے سے بخشش طلب کرے میں اس شخص کو بخش دوں، جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی رزق عطا کروں، جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ سونے کے ٹائم سوتے نہیں ہیں اور عبادت کے ٹائم ہم سوئے رہتے ہیں۔ کتنی اس نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں جو اتنے محلات ہیں کہ جنت کے اندرونی حصے کا منظر باہر تک نظر آئے گا اور اس طرح روشن جنت کے اندر مناظر ہے۔ تو ایک اعرابی شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغات اور یہ انعامات کس شخص کو ملیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انعام اس شخص کو ملے گا جو قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ اس نماز کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھی کیا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش اگر وہ قیام اللیل کر لے۔ اس صحابی نے کہا جس دن مجھے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا اس دن سے میں نے کبھی بھی قیام اللیل کو ترک نہیں کیا۔ آئیے صحیح جامع ترمذی اٹھائیں، حدیث کی کتاب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے، جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے سارے مدینہ والے لوگ باہر نکلے۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ اس وقت میں بھی باہر نکلا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ خطبہ یہ دیا تھا، کون سا خطبہ؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بالسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جس ٹائم لوگ سوئے ہوئے ہو، مطلب قیام اللیل۔ فرمایا کہ جو بھی شخص یہ عمل کرے گا تو تدخل الجنت بالسلام، تو وہ شخص جنت میں سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ کتنا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلانات، بخشش کے اعلانات کرے، معافی کے اعلانات کرے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے، اب تو ماشاءاللہ سردیاں آ رہی ہے، سردیوں میں کیا ہے، دن چھوٹے ہیں اور راتیں بہت بڑی ہیں۔ ہم رات کو
کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالے، صرف اور صرف 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے استادوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمیں راسخ علم بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور اب سب کو قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔